یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی انسان کے اوپر کوئی آزمائش، مصیبت، پریشانی آن پڑتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ مصیبت، پریشانی صرف میرے اوپر ہی آن پڑی ہے، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہو گئی ہیں، زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، دل گھٹن کا شکار ہو گیا ہے، جس کے بعد انسان ہر اچھی چیز کو بھی اپنے لیے برا محسوس کرتا ہے، لیکن انسان اپنے حالات کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے حالات دن بدن بالکل مشکل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی ذات کے اوپر اپنے یقین کو کامل رکھنے والے، ان حالات کے اندر وہ پریشان نہیں ہوتے، ان حالات کے اندر وہ اپنی زبان سے اللہ کے شکریہ والے الفاظ ہی نکالتے ہیں، کبھی ان لوگوں کی زبان سے اللہ کی ناشکری ادا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کے یہ وہ بندے ہیں جو مصیبت کو بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور سعادت مندی کی زندگی گزارتے ہیں، مصیبت آئی تب بھی سعادت مند ٹھہرے، خوشحالی آ گئی تب بھی سعادت مند ٹھہرے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن کی زبان کے اوپر اللہ کا شکوہ ہوگا، جن کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت کی شکایت ہوگی کہ مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، دکھوں نے، آزمائشوں نے میرے گھر کے اندر ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والے لوگوں کی زبان سے ایسے حالات کے اندر بھی اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ سعادت مند لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی ہدایت کی روشنی دی ہے اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ، اس کے رسول کے جو سچے وعدے ہیں، ان وعدوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر ہر مصیبت کے بعد اللہ رب العزت نے خوشحالی رکھی ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ رب العزت نے آسانی کا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ رب العزت کا کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العزت ارادہ رکھتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میں اپنے بندوں سے آسانی والا معاملہ کروں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تنگی کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی جان کے اوپر بھی اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لیکن انسان ہے، مصیبت تھوڑی سی آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، انسان ہے، آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، دل برداشتہ ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتا ہے،
اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے اوپر تو ابھی وہ حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں کے اوپر، جو پہلے ایمان والے لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کے حالات آئے تھے، نبیوں کے اوپر جس طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آئی تھی، آزمائشیں آئی تھی، وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں ہم نے دیکھی بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ویسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں کہ اللہ کے رسول بھی، اللہ کے نبی بھی اس بات کے اوپر تلملا اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ اس قدر حالات کھٹن ہو گئے، اس قدر مصیبتیں اور پریشانیوں نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ کس چیز کی وصیت کی تھی؟ فرمایا وَعْلَمْ، اے عبداللہ جان لو، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، اس بات کے اوپر بغور، اس کے اوپر تم اپنی ذہن نشین کر لو۔ وَعْلَمْ، جان لو۔ اے اللہ کے رسول کس چیز کو جاننا ہے؟ فرمایا جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کے کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت خیر رکھی ہوئی ہے۔ جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر بڑی خیر رکھی ہو۔ اور فرمایا صبر کرنے کے ساتھ ہی اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے۔ جب انسان صبر والا معاملہ کرتا ہے، مصیبت آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ وصیت کر رہے ہیں، عبداللہ صبر کرو گے تو اللہ کی نصرت نازل ہوگی، صبر کرو گے اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ اور فرمایا بے شک ہر مشکل کی بعد راحت ہے اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا یہ وعدہ کیا ہوا ہے، مصیبت کے بعد خوشحالی بھی آئے گی، تنگی کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ اور پھر جو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ اس بات کا اعلان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیتے تو بات مکمل تھی، لیکن اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے۔ تو اس کا مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ تنگی ایک ہے، آسانیاں 2 آئیں گی، مصیبت ایک آئی ہے، خوشحالی بہت زیادہ آئے گی۔ تو ہم تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی کے اندر دل برداشتہ ہو کر گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی چوکھٹ کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیف انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کو اللہ رب العزت اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے نا کہ یہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر بڑی آزمائشوں کے اندر تھے، بڑی مصیبتوں کے اندر تھے، بڑے دکھ ان لوگوں نے دیکھے ہیں، آج اللہ رب العزت نے جنتوں کے اندر بہت اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر آسائش والی زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بڑی آسائش ہے،
आसानी वाली जिंदगी है, तो इनका जवाब ये होगा, काश के दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों से हमारी खालों को अलग कर दिया जाता। उस मुसीबत ज़दा लोगों को देखकर जो दुनिया के अंदर परेशान थे, जो दुनिया की आजमाइशों के अंदर गिरे हुए थे, उनके जन्नतों के अंदर मुकाम देखकर वो लोग जो दुनिया के अंदर आसाइश और आसानी वाली जिंदगी गुजारते रहे हैं, वो ये कह उठेंगे कि काश के हमारे जिस्मों से हमारी खालों को अलग कर दिया जाता और आज जन्नत के अंदर आलीशान मुकाम हम भी हासिल कर लेते हैं।